بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آج کی نظم کا عنوان ہے پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ، اور اس کے شاعر ہیں علامہ محمد اقبال۔ پچھلے 2 لیکچرز میں ہم نے شاعر کا تعارف اور 2 اشعار کی تشریح مکمل کر لی تھی۔ آج میں تیسرے شعر سے اس لیکچر کا آغاز کرتا ہوں۔ شعر نمبر 3 ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ الفاظ معنی ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ گلستان کا مطلب باغ، چمن، فصل خزاں، خزاں کا موسم، خزاں کا زمانہ، جیب گل پھول کی جیب، زر کامل عیار معیاری اور خالص سونا۔ سب سے پہلے شاعر کا تعارف اور نظم کا پس منظر دہرا دیتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال اردو کے صف اول کے ممتاز ترین شاعروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے نظم نگاری پر زیادہ توجہ دی تاکہ قوم تک اپنا پیغام پہنچا سکیں۔ انہوں نے شاعری سے پیغمبری کا کام لیا اور قوم کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا۔ اس نظم میں انہوں نے قوم کو اتحاد اور اتفاق سے رہنے کا درس دیا اور ان میں ایک امید پیدا کی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک درخت اور اس کی شاخ سے مثال دی۔ اصل میں اس دور میں مسلمانان بر صغیر احساس کمتری کا شکار تھے اور برتر قوموں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کا روشن ماضی اشعار کی صورت میں ان کے سامنے رکھا۔ انہوں نے اس شعر میں مسلمانوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگرچہ آج کل مسلمانوں کی حالت نازک ہے اور ان پر خزاں کا موسم چھایا ہوا ہے، لیکن یہ اصول فطرت ہے کہ خزاں کے بعد بہار کا موسم ضرور آتا ہے۔ اسی اصول فطرت کے تحت اے مسلمان، آج کل کا دور تیرے باغ میں بھی خزاں کا دور ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کی حالت سے سخت مایوسی ہوتی ہے۔ پرانے دور کی رونق اور خوشحالی کی ایک رمق بھی موجود نہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے ایسے ہی ایک اجڑے ہوئے باغ کو مسلمانوں کے باغ سے تشبیہ دی تھی اور کہا تھا، نہیں پھول پھل جس میں آنے کے قابل، ہوئے روکھ جس کے جلانے کے قابل۔ یعنی باقی ساری قوموں کے باغ سرسبز ہیں، لیکن صرف مسلمانوں کا باغ اس حد تک اجڑ چکا ہے کہ اس کو جلانے کے قابل ہو گیا ہے۔ جب پھول نے کھلنا ہوتا ہے یا اپنی نشو و نما کرنی ہوتی ہے تو اس پھول کے اندر سنہرے دانے نظر آتے، جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیج موجود ہیں جو اس کی نسل کی بقا کے ضامن ہیں۔ انہی سنہرے بیجوں سے اس جیسے مزید پودے اور پھل پھول کھلیں گے۔ یہ بیج خالص سونے کی طرح نظر آتے ہیں اور اتنے ہی قیمتی ہوتے ہیں، لیکن خزاں میں یہ سنہرے دانے نہیں ہوتے۔ علامہ اقبال امت مسلمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرا باغ بھی موسم خزاں کی لپیٹ میں ہے۔ دنیا کو اس کے پھولوں میں وہ خالص سونا نظر نہیں آ رہا جو اس کی نشو و نما اور بڑھوتری کا ضامن ہوتا ہے۔ یعنی اس قوم کے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے کے امکانات بالکل بھی نظر نہیں آ رہے، اور اس کی ذمہ داری بھی خود امت مسلمہ پر عائد ہوتی ہے جو فرقوں میں بٹ گئی اور محنت و مشقت کو چھوڑ کر تن آسانی میں پڑ گئی۔ دوسری قومیں اس سے آگے نکل گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یہ قوم ذلت و بدبختی کا نشانہ بنی ہوئی ہے اور دنیا میں اس کی سب حیثیت ختم ہو گئی ہے۔ بقول اقبال، آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ اور کسی اور شاعر کے بقول، چھوڑ کر مسجدیں جا بیٹھے ہیں میخانوں میں، واہ کیا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں۔ اس لیے اے مسلمان، تو خوش قسمت ہے کہ تیری بربادی کے اسباب جاننے والے بھی تم میں موجود ہیں۔ اگر تم اپنی اس بیماری کو دور کر لو تو تمہیں دوبارہ عروج پانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے مایوس ہونے کی بجائے محنت اور توکل سے کام لے۔ عزیز طلبہ، اس میں 2 دفعہ نشو و نما کا لفظ آیا ہے اور میں نے اس کو نشو و نما پڑھا ہے، تو آپ نے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ یہ نما نہیں، نما ہے جو نامیہ سے نکلا ہے، یعنی بڑھنے یا بڑھانے والی قوت۔ شعر نمبر 4
جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے۔ پھر وہی ایک دفعہ آپ لوگوں نے اس کو دوبارہ شاعر کے تعارف پس منظر کو اس شعر کے شروع میں بھی ضرور لکھنا ہے جو میں ابھی پڑھ چکا ہوں، تو اس لیے اس سے آگے شروع کرتے ہیں جو صرف اس شعر سے ریلیٹڈ ہوگی اور ذرا مختصر ہوگی۔ اے مسلمان، جب تیرے باغ پر بہار تھی، تیرے درخت ہرے بھرے اور پھول پتوں سے لدے ہوئے تھے، ان گھنے پتوں کے سائے میں ہر طرح کے پرندے تیری عظمت کے گیت گاتے پائے جاتے تھے۔ شاعر کی اس شعر سے مراد یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عروج ہوتا ہے تو اس میں ہر طرح کے قابل اور اہل ہنر موجود ہوتے ہیں۔ مورخ، محقق، ادیب، سیاح، عمارت بنانے کے فن میں کمال رکھنے والے، نئے نکتے تراشنے والے، نیا فن ایجاد کرنے والے، سائنسدان اور اس طرح کے کتنے ہی لوگ اپنی قوم کی عظمت و شان بڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ترقی یافتہ ہونے کے لیے فضا سازگار اور ماحول بہترین ہوتا ہے۔ مسلمان جب عروج پر تھے تو ایسے ہر طرح کے لوگ ہمہ قوم کی بلندی میں مصروف عمل تھے۔ بقول شاعر، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے، کانٹوں کو گلوں کی قسمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے۔ انہی لوگوں نے اس دستور عمل اور ضابطۂ حیات کو اپنے لیے حرز جاں بنایا ہوا تھا، جس کی تعلیمات انسان کو مکمل کرتی اور بلندیوں کی انتہا پر پہنچا دیتی ہیں۔ ہمارے اکابرین اسی نسخہ کیمیا کی بدولت دنیا بھر میں رفیع شان ہو گئے تھے۔ بقول شاعر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مسلمانوں کے نکبت و ادبار کی بڑی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ یہ جس لمحہ اس کتاب سے متمسک ہو گئے، دوبارہ اس قوم کا باغ سرسبز ہو جائے گا اور اس کے درخت ہرے بھرے ہو جائیں گے، اور دوبارہ سے اس کی گھنی شاخوں میں پرندے اپنا بسیرا شروع کر دیں گے۔ اس لیے اے مسلمان، جلد بازی نہ کر، مایوسی کفر ہے۔ تیری قوم دوبارہ عروج حاصل کرے گی اور تیرے باغ پر ایک نہ ایک دن ضرور بہار آئے گی، پھر تو بھی اس بہار کا حصہ ہوگا، ورنہ درخت سے الگ ہونے کی صورت میں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج کے لیے 2 اشعار مکمل ہو گئے، ہم اسی پر اس لیکچر کو مکمل کرتے ہیں۔ والسلام، خدا حافظ۔